آئیے شفیق برکاتی صاحب کے مقالے کے بعد آج ہماری اس پروگرام کی ترتیب میں ڈاکٹر اظہر حیات کے ذمے اظہار خیال ہے. میں بہت ہی ادب سے ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس موقع پر اپنا اظہار فرما لیں. آئیے ڈاکٹر اظہر صاحب. آج کے اس خوبصورت اور یادگار تقریب کے صدر محترم عالی جناب ظفر کلیم صاحب اور اس یادگار لمحے کو قید کرنے میں ہمارے درمیان جو مہمان خصوصی کی حیثیت سے تشریف رکھتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر شرف الدین ساحل صاحب، اور جن کے دست مبارک سے کتاب کا اجرا ہوا ایسے معزز مہمان جناب شبیر احمد بدروہی صاحب، اور اس موقع پر بطور خاص جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج اس تقریب کے دلہا ہیں، وہ جن کے سر ساری تقریب کا صحرا ان کے سر ہے، ایسے صاحب تصنیف جناب شمشاد شاد صاحب اور ان کے برادر محترم جناب الحاج عبد المجید صاحب، اور بہترین نظامت کے فرائض انجام دینے والے میرے دوست بھائی جناب سہیل انصاری صاحب، معزز سامعین اور معزز خواتین. میں نے اپنے خیالات کو کوشش کی ہے کہ کچھ قلم بند کر دوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پڑھ کے بھی سنا دوں. آپ سماعت فرمائیے. مختصر ہے، بہت طویل ہے، حالانکہ محترم شفیق صاحب سنبل پور والے جو ہیں انہوں نے بڑی اچھا مقالہ انہوں نے پیش کیا ہے. اب اس کے بعد میں واقعی حقیقت یہ ہے کہ کسی مقالے کی ضرورت نہیں تھی. بہرحال سماعت فرمائیے. ایک مالی اپنے لگائے ہوئے پودے کو تناور درخت ہوتا دیکھتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آبیاری، پرورش و پرداخت میں سے درخت کیسا سرسبز و شاداب ہو چکا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اب وہ درخت پھل پھول بھی دینے لگا ہے. اس وقت جو خوشی اور اطمینان مالی کے چہرے پر نظر آتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ استاد شاعر محترم ظفر کلیم صاحب بھی اسی کیفیت سے آج دو چار نظر آ رہے ہیں. ان کا چہرہ خوشی و انبساط سے دمک رہا ہے. میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے سعادت مند ہونہار شاگرد رشید جناب شمشاد شاد صاحب کا اولین شعری مجموعہ حرف اثبات کے نام سے منصہ شہود پر آ چکا ہے. اس کامیابی پر ہم شمشاد صاحب کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں. معزز سامعین، ہم واٹس ایپ اور فیس بک کی دنیا میں زندہ ہیں. بعض لوگ اس الیکٹرانک میڈیا کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں اور اسے محض وقت اور تفریح کا سامان قرار دیتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. مثلاً آپ کے گھر جو چاقو ہے اس سے آپ سبزی یا پھل کاٹ لیں یا پھر اپنی ہی انگلی شہید کر دیں. گویا آپ کے استعمال پر چیزوں کی افادیت کا دار و مدار ہے. قابل مبارکباد ہے محترم شمشاد شاد صاحب کہ انہوں نے اس دو دھاری تلوار یعنی فیس بک کی دنیا سے مثبت انداز میں فائدہ اٹھایا، اور اس دنیا نے انہیں شاعر بنایا اور اس دنیا نے انہیں ادبی دنیا تک پہنچایا. دراصل شاد صاحب کے مزاج اور طبیعت میں مثبت سوچ اور فکر کا عمل دخل زیادہ ہے. ان کے مجموعہ کلام کا نام بھی اسی طرز ادا کی نشاندہی کرتا ہے. حرف اثبات کا دوسرا نام دراصل مثبت سوچ اور فکر ہی ہوگا. 348 صفحات پر محیط حرف اثبات کو شاد صاحب نے اپنی والدین کے نام معنون کیا ہے. ٹھیک اسی صفحے کی پشت پر تحریر ہے کہ قدرت کی عظیم ترین تخلیق عورت کے نام، اور یہ شعر درج ہے: اپنی آغوش میں پالے ہیں پیمبر اس نے، اپنی آغوش میں پالے ہیں پیمبر اس نے، باعث فخر ہے عورت کے لیے ماں ہونا. اس شعر سے ہی شاذ صاحب نے اپنے پازیٹیو یعنی مثبت ہونے کا اعلان کر دیا ہے. ان کا سارا کلام پڑھ جائیے، ان کے یہاں امید و رجا ہی نظر آئے گی. یاس اور قنوطیت کا ان کے یہاں گزر نہیں ہے. وہ عزم، حوصلہ اور درمندی کے شاعر ہیں. گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حرف اثبات ایک سچی اور کھری کتاب ہے.
قنوت و یاس کی باتیں نہ کر ذکر خوف و ہراس، قنوت و یاس کی باتیں نہ ذکر خوف و ہراس، میری غزل کا ہر ایک لفظ ہے پیام حیات۔ میری بات کے عنوان سے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ جنوری 2014 کو سڑک حادثے میں ان کا پیر فریکچر ہو گیا، ڈاکٹرز نے 3 ماہ کا پلسٹر باندھ دیا۔ وقت گزاری کے لیے شاد نے فیس بک کا استعمال کیا اور پھر دوستوں کی خواہشوں اور مشوروں سے شعر بھی کہنا شروع کر دیا۔ فیس بک پر جب وہ اپنی غزلیں پوسٹ کرتے ہیں تو انہیں دور دراز سے داد و تحسین موصول ہوتی، اس سے ان کا حوصلہ بلند ہوتا۔ ایک دن ایک گلوکار دوست نے ان سے کہا، بھائی میں آپ کی غزلیں بڑے ذوق اور شوق سے پڑھتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں میں اسے لے میں گنگنا نہیں پاتا، آپ دیکھیں اس میں کیا کمی ہے۔ شاہ صاحب نے اس تنقید اور رائے کو مثبت انداز میں لیا اور فیس بک کے ہی ایک دوست سے دریافت کیا کہ میرے کلام میں آپ کیا کمی محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے نیک رائے دی کہ آپ کے کلام میں خیال ہے مگر اکثر شعر بحر اور وزن میں نہیں ہیں۔ بس پھر کیا تھا، شمشاد صاحب نے بزرگ شعراء کا کلام پڑھنا شروع کیا، بحر اور وزن پر کتابیں کھنگال ڈالیں۔ اس سلسلے میں فیس بک کے دوستوں کے مشوروں کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ 3 ماہ بیڈ ریسٹ کے بعد شاد جب اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اردو ادب کے معتبر بزرگ شاعر محترم ظفر کلیم صاحب کے آگے زانو ادب طے کیا۔ شاہ صاحب اب واہواہی والی دنیا یعنی فیس بک کی دنیا سے نکل کر تنقیدی دنیا میں پہنچ گئے تھے، گویا اصل تربیت اب شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے مضمون میں اقرار کیا ہے کہ استاد محترم نے کلام دیکھنے کے بعد میری دل شکنی نہیں کی بلکہ محنت کرتے رہنے کی تلقین کی۔ اس طرح مشق سے سخن کو مزید جلا ملتی رہی۔ مسلسل محنت، لگن، یکسوئی اور سیکھنے اور کچھ حاصل کرنے کے حوصلے اور جذبے کا ثمرہ آج ہمارے سامنے حرف اثبات کی شکل میں موجود ہے۔ ہاں، صفحہ 21 پر موصوف نے ایک بات تحریر فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھے کوئی ایک ایسا شعر کہلوا دے جس کے لیے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہوں۔ برادرم، جس دن آپ مطمئن ہو گئے کہ میں نے اچھا شعر کہہ دیا ہے، اس دن سے آپ کے تخلیقی سوتے خشک ہو جائیں گے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ آپ کی شاعری کس درجے کی ہے، اسے آپ کیسے طے کریں گے؟ یہ کام قاری، تنقید نگاروں اور ادب کے باریک نظر رکھنے والوں پر چھوڑ دیجئے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ حرف اثبات میں بے شمار اشعار ایسے ہیں جو سنتے ہی دل میں اتر جاتے ہیں اور وہ اس لائق ہیں کہ انہیں سنبھال کر رکھا جائے۔ شاد صاحب کی خوشبختی پر مجھے رشک آتا ہے کہ ان کے استاد محترم ظفر کلیم صاحب نے اپنے مضمون جو کتاب میں شامل ہے میں انہیں سعادت مند شاعر قرار دیا ہے اور سند دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کی ادبی محنت رنگ لائی ہے۔ آج یہ کہتے ہوئے مجھے مسرت ہو رہی ہے کہ اب ان کی شعری صلاحیتیں اعتبار کے دائرے میں ہیں۔ انکوٹ۔ مزید یہ کہ ظفر کلیم صاحب نے ادبی دنیا کو اطلاع بھی دی ہے کہ بہت کم مدت میں شاد نے 1200 سے زائد غزلیں، نظمیں، گیت اور قطعات وغیرہ کہے ہیں۔ واقعی قابل قدر کارنامہ ہے۔ حرف اثبات کے شاعر جناب شمشاد شاد کے فیس بک دوست، معروف تنقید نگار اور شاعر جناب احسن امام احسن بھونیشور یو پی نے قلیل مدت میں اچھی شاعری کرنے والا شاعر کے عنوان سے ایک جامع اور وقیع مضمون سپرد قلم کیا ہے۔ مضمون کے آخری سطور میں احسن امام رقم طراز ہیں۔ شاد صاحب نئی لفظیات کے ساتھ نئی بصیرت و آگہی کا ذائقہ قاری کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ موصوف کے یہاں اشعار کی کمی نہیں ہے۔ جدید شعراء کے ہجوم میں انفرادیت کی چمک حرف اثبات میں مل جائے گی۔ جناب ریاض کامل ناگپوری نے نہ صرف حرف اثبات کی کمپوزنگ کی بلکہ طباعت کی ذمہ داری بھی بحسن خوبی نبھائی ہے۔ انہوں نے بھی مختصر اور جامع لفظوں میں شمشاد شاد صاحب کی پذیرائی کی ہے۔ کتاب میں دہلی سے حسن فتح پوری صاحب نے جو مضمون تحریر کیا ہے اس کا عنوان ہے نئی فکر کا ہونہار شاعر، اور حیدرآباد سے رشید ظریف صاحب نے حرف اثبات ایک تاثر عنوان سے شاد صاحب کی شاعری کا جائزہ پیش کیا ہے۔ اپنی بات کو مدلل بنانے کے لیے دونوں اصحاب نے
شاد صاحب کے خوبصورت اور معنی خیز اشعار کا انتخاب کیا ہے۔ سنبھل یوپی کے محترم کامل چنیٹوی اور ممبئی سے محترم پیام سعیدی صاحب نے حرف اثبات کی اشاعت پر تاریخی قطعات کہے ہیں۔ بس ختم ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہی۔ ہاں، میں نے کہا شاید آپ بور تو نہیں ہو رہے۔ علاوہ ازیں کتاب کے آخری صفحات پر جن اصحاب نے اظہار خیال کیا ہے ان کے اسماء گرامی اس طرح ہیں: سورت سے شاہجہاں شاد، مظفر نگر یوپی سے ریاض ساغر، ملتان پاکستان سے احمد سعود قریشی، تامل ناڈو سے اشفاق احسان غنی، مبارک پور بہار سے ثاقب قمری مصباحی، بہار سے ظفر کمال، حیدرآباد سے بی ایم خان معاملے اچل پوری، بھوپال سے ملک بھوپالی، لکھنؤ سے محمد سراج الدین سیف، بہار سے محمد قمر عالم، حیدرآباد سے امتیاز علی نظر، سانگلہ ہل پاکستان سے محمد احمد زاہد، سید احسان بہار سے، ناگپور سے مظہر قریشی اور شبیر حسن شبیر بہار سے۔ ان تمام حضرات نے شمشاد شاد صاحب کی کتاب کی اشاعت پر مسرت کا اظہار کیا ہے اور انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ کتاب کے اخیر میں 100 سے زائد احباب کے نام درج ہیں جنہوں نے حرف اثبات پر تہنیت پیش کی ہے۔ ان احباب کا تعلق ہندوستان کے تقریباً ہر صوبے اور علاقے سے ہے۔ کچھ نام تو بیرون ملک شکاگو، لندن، کینیڈا، جرمنی اور پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جناب شمشاد شاد صاحب فیس بک اور الیکٹرانک میڈیا میں کس قدر مقبول ہیں اور احترام و عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ حرف اثبات 348 صفحات پر محیط ہے، جس میں 186 غزلیں، ایک ہم، ایک نعت اور ایک مناجات شامل ہے۔ محترم حاضرین کرام، شمشاد شاد صاحب کو الیکٹرانک میڈیا میں اس قدر واہی مل چکی ہے کہ انہیں اپنے کلام کو بلیک اینڈ وائٹ میں شائع کرنے کی قطعی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ کتاب کی اہمیت کو خوب سمجھتے ہیں اور اس کے دیرپا اثرات کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے کلام کو کتابی شکل میں شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ باشعور فنکار ہیں، عصری تقاضوں کو بھی خوب ملحوظ رکھتے ہیں اور ہماری تہذیبی اور روایتی ضرورتوں کا بھی انہیں خیال ہے۔ شاد ایک جرأت مند شاعر ہیں، ان کے کلام میں عصری صورتحال اور اس کے المناک رد عمل کا پتہ ملتا ہے۔ وہ سماج میں ذہن و دل اور آنکھیں کھول کر رکھتے ہیں، ان کا ضمیر جاگتا رہتا ہے، تبھی تو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر ایک شخص کو یکساں حقوق حاصل ہیں، ہر ایک شخص کو یکساں حقوق حاصل ہیں، وہ ہندو ہوں کہ مسلمان، بھید بھاؤ نہ رکھ۔ اور یہ شعر دیکھیے: نہیں ہے بات گوارا تو اعتراض جتا، نہیں ہے بات گوارا تو اعتراض جتا، مگر بناوٹی چہرے کے ہاؤ بھاؤ نہ رکھ۔ یعنی ہاؤ بھاؤ کا بھی استعمال شعر کے اندر ہونا بڑی بات ہے۔ یہ تو شاد نے غزل کے مقبول ترین موضوع حسن و عشق کو بھی اپنی شاعری میں مختلف انداز سے باندھا ہے۔ گمان ہوتا ہے کہ وہ اس راہ پرخار سے بھی گزر چکے ہیں، اس لیے ان کی غزلوں کے اشعار میں یہ رنگ بھی منفرد رنگ میں نظر آتا ہے۔ یہ اشعار دیکھیے: جب سے تیری نگاہ کا محور بنا ہوا ہوں میں۔ اس موقع پر ان کی اہلیہ اس کو نہ سنیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جب سے تیری نگاہ کا محور بنا ہوا ہوں میں، تیری نظر میں رہنے کا مجھ کو وسیلہ مل گیا۔ مانگا ہے تجھ کو رب سے کئی بار اٹھا کے ہاتھ، مانگا ہے تجھ کو رب سے کئی بار اٹھا کے ہاتھ، گم ہونا جائے بھیڑ میں جانا چھڑا کے ہاتھ۔ تو جانا کا لفظ بڑا مطلب اچھا وہ ہے شاعری کا۔ تو اور شاد کی شاعری زندگی کے مختلف پہلوؤں کی عکاسی کرتی ہے۔ کن کن پہلوؤں کا ذکر کیا جائے؟ شمشاد شاد انوکھے آدمی ہیں، باحوصلہ، سچائی کے خوگر، دوستوں کے جانثار، محسنوں کے سپاسگزار، زندگی کی دھوپ چھاؤں میں تعلقات استوار اور رفت بنائے رکھنے والے۔ قدرت نے ان کا مزاج کچھ ایسا بنایا ہے کہ کوئی ان کا مذاق اڑائے یا ہدف ستم بنائے تو مسکراتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں۔ ان کی شاعری کا اولین مجموعہ حرف اثبات ان کی ذہنی کیفیت کو درشاتا ہے۔ شاد کی شاعری میں جو تنوع ہے، فکر ہے، جذبات و محسوسات کے ابلاغ کا جو منفرد انداز ہے، اس سے انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ان کی شاعری علامتی نہیں ہے، وہ سیدھے سادے
آسان لفظوں میں من کی بات کہتے ہیں، وہ اندر سے جو کچھ ہیں شاعری کے آئینے میں صاف صاف نظر آتے ہیں۔ انہوں نے قدامت و جدت کی زنجیریں توڑی ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ جس طرح ہم نے انہیں فیس بک اور واٹس ایپ پر دیکھا اور چاہا، ان کے شعری مجموعے کو بھی ادبی حلقوں میں بنظر التفات دیکھا جائے اور ادب میں ان کی وسعت نظری کو جائز مقام دیا جائے۔ شمشاد شاد کو ان کے اولین مجموعے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے ادب میں ان کے بہتر مستقبل کی امید کرتے ہیں اور نیک خواہشات پیش کرتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔